میں نے اتنی تعریف آپ کی کر دی ہے کہ آپ جو سخت سوالات ہیں ان کو ایبزارب کر سکیں وہ شوق جو کہ آپ عوام کو دیتے ہیں. آپ نے ہمیشہ سخت اور حقیقی گفتگو کی ہے اور آپ کی تعریف بھی کی ہے آن میرٹ. بالکل, اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. اچھا فرائیڈے کو کرنے کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں کیا پرائسز بڑھا رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں غریدہ گزارش یہ ہے کہ پاکستان اپنی جو ایندھن کی ضرورت ہے وہ 90% جو ہے بین الاقوامی منڈیوں سے ایکوائر کرتا ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ IMF پروگرام کے اندر رہتے ہوئے اور وسائل کی تنگی کا سامنا کرتے ہوئے پاکستان جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پہلے کیا اور کافی حد تک عوام کو تحفظ بھی دیا, 50-60 ارب آپ کے اور میرے اوپر سبسڈی کے پیسے ضیاع کر سکتی ہے, تو میں اس کے اوپر یہ گفتگو یہاں پہ روک دیتا ہوں. کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ اس خرچے کو 50 ارب سے کم کر کے محدود وسائل کی وجہ سے 5 ارب کر کے صرف اس کا رخ آپ کے کیمرہ مین کی طرف یا جو موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے یا جو بس کے اندر جو استعمال کرتا ہے اس کے اوپر اس سارے وسائل کا رخ کر دیا جائے, اور حکومت کا خسارہ بھی جو اینکر ہے آپ کے IMF پروگرام کا اس کو بھی آپ پروٹیکٹ کر لیں. تو یہ وہ سوچ ہے, اور جو مستقل حل, کیونکہ تکلیف تو آپ کو اور مجھے بھی ہے جب آپ 200 روپے کا, یہ تو وہ سارے ہیں نا جو کوئک فکسز ہیں جو کہ آپ بینڈیج لگا رہے ہیں, these are not the real دیکھیں میں آپ سے اب آ جاتا ہوں. مستقل جو حل ہے, جو سسٹینیبل حل ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ جو یہ جو اپنا جو جنگ بندی کے اندر اپنا کردار جو وزیر اعظم صاحب, فیلڈ مارشل صاحب اور ڈار صاحب جو ادا کرنے کی کوشش کریں, دیش میں دونوں فریقوں کو وہ جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اس کے اوور کم کرنے کے لیے ایک ارنسٹ ایفرٹ کر رہے ہیں. ایک تو وہ حل ہے, اور جس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم صاحب کی سائیڈ پہ یا فیلڈ مارشل صاحب کی سائیڈ پہ کوئی کمی رہی ہے. کمی تو کہیں اور ہے, پرابلم تو کہیں اور ہے. ایک تو مستقل حل وہ ہے, جب تک دونوں نہیں بیٹھیں گے ساتھ, مستقل اور شاید مہینوں کا جو حل ہے, مہینوں کے اندر حاصل کرنے والا, ہفتوں کے اندر, وہ یہ ہے. اچھا پہلے جو دوسرا مستقل حل ہے, دوسرا نہیں, میں اب آپ نے ایک سوال, دوسرا مستقل حل یہ ہے کہ آپ اپنی امپورٹ کے اوپر جو آپ کی انحصار ہے وہ اپنا ڈومیسٹک سورسز پہ کر لیں اور اس کی انڈیجنائزیشن کر لیں, اور اس کے لیے ایک آپ کو میڈیم ٹرم پروگرام بنانا پڑے گا. جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے جو ایوارڈ بھی کیے ہیں جو ایکسپلوریشن کمپنیز کو آن شور اینڈ آف شور ایکسپلوریشن کے 20 سال کے بعد, لیکن اس میں بھی کچھ 5 سال کا عرصہ تو درکار ہے نا. دیکھیں 5 سال تو نہیں, بٹ سال درکار ضرور, سال درکار ہے, یہ اس کے اوپر بات ہے. ٹھیک ہے, تو سال کے بعد مطلب آپ کا جو انڈیجنس آئل نکالنے کے آپ قابل ہو جائیں گے, آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنے کے بھی قابل ہو سکیں گے. کیا واقعی ایک سال کے بعد مطلب 2027-2028 تک آپ سمجھیں گے کہ ہم امپورٹ کرنا آئل بند کر دیں گے؟ نہیں, دیکھیں میں اب گزارش یہ ہے کہ ہماری جو ضرورت ہے وہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ بیرل روز کی ہے. ٹھیک ہے, آج پاکستان 50,000 سے 80,000 بیرل دن کا تیل ریکور کرتا ہے. ٹھیک, اور اس کے بعد باقی کی کوانٹٹی آپ امپورٹ کرتے ہیں اور آپ ریفائن کر کے اپنی ضرورت میٹ کرتے ہیں, یا ریفائنڈ پروڈکٹ کو امپورٹ کر کے آپ سال 2 سال بعد کیا امپورٹ کرنا ہم بند کر دیں گے یا منیمل کر دیں گے؟ اب توانائی کی بھی تو فرق قسمیں ہیں نا, تیل ہے, گیس ہے, LPG ہے. تو ہماری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جیولوجی ہے اس کے اندر زیادہ تیل ہمارے پاس نہیں ہے, پر ہمارے پاس گیس کے کافی ذخائر ہیں. تو آپ اپنی توانائی کی ضرورت کس طرح سے میٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ایک انرجی اسٹریٹجی جو آپ کی انرجی پالیسی ہے وہ سبٹریکٹ ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں ٹرکش پیٹرولیم کے ساتھ 20 سال کے بعد پہلی دفعہ آپ آف شور ایکسپلوریشن بھی کر رہے ہیں. UEP چائنیز کمپنی بھی ایکسپلوریشن کر رہی ہے, گیس کی روز ڈسکوری ہو رہی ہے آپ کی. لیکن یہ تو سال 2 سال بعد کی بات ہے.